السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ بس یہ ہماری بخشش کا باعث بن جائے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ علی درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہاں بیٹھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو پیارے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے اپنی کنیزی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ کہ جان و دل ہوش و خراج سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خراج سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کرے کہ ہم یہاں بیٹھے رہ جائے اور ہمارا درود ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارے دل تڑپ تڑپ کے مچل مچل کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ تو بڑی محبت کے ساتھ پھر درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے، پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے ہمارے غوث اعظم، ہم سب کے غوث اعظم۔ ہم مذہب اہل سنت والے ہیں اور ہم سلسلوں والے ہیں، ہمیں جانے کے راستے معلوم ہیں کہ اگر کسی اونچائی پہ پہنچنا ہے تو سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر کسی شہر میں جانا ہے تو ہمیں مائل اسٹون کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہمارے رہبر ہیں۔ اور کون غوث اعظم؟ آپ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی، لقب محی الدین اور نجیب الطرفین سید، حسنی بھی حسینی بھی، اور میرا ولیوں کے امام، میرے میرا
پیر پیرا، ولیوں کے سردار، کہ میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے۔ تو آئیے آج ہم کچھ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی، میرے میرا پیر پیرا، ولیوں کے سردار کی سیرت پر کچھ گفتگو کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان کو کلمۃ الحق جاری، میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میری اوقات کہاں بساط کہاں، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں مرتبہ تمہارا، کہاں سلسلہ تمہارا۔ ہم قادری ہے قادری ہے قادری کر قادریوں میں رکھ، یہ دعا ہم مانگتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مریدین قادری سلسلے کے ہیں، عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کے بارے میں نے سوچا کہ میں کیا کہوں، اللہ سے پوچھا اے اللہ تیرے اس عظیم مرتبہ، اس پیر پیرا میرے میرا تیرے حبیب کے لاڈلے بیٹے کے بارے میں کیا بولوں۔ تو قرآن پکار اٹھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی بڑی پیاری تعریف کی، اور ولیوں میں جب ولی کی تعریف کی تو آپ ولیوں کے سردار ہیں، جیسے میرے آقا اشرف الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، اسی طرح میرے غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تو ولیوں کے سردار یہاں بیٹھیے سامنے، ولیوں کے سردار کے بارے میں کیا بولوں، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن حکیم میں روشن دلیل میں۔ ہم تو قرآن پاک کے ہر لفظ کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو قرآن پاک، قرآن مقدس کی ہر آیت کو سمجھنے کی، غور و تفکر کرنے کی، اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو کیا پھر خوف نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرے ولی کسی سے نہیں ڈرتے، جو میرا ولی ہوتا ہے نا وہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اور نہ کبھی غم کرتا ہے۔ تو اس کی تشریح شارٹ میں آپ کو سمجھا دوں کہ کیا سچ میں اللہ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے؟ ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ ایک سے ڈرتے ہیں، انیک سے نہیں ڈرتے۔ اور جو ایک سے ڈرتا ہے اسے سب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو ایک سے ڈرتا ہے نا، جس میں تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ہمہ وقت وہ یہ خیال دل میں رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے ہر لمحہ ہر پل مجھے احاطہ کیے ہوا ہے، اور میرا رب میرا ہر پل ہر لمحہ کی میری ہر حرکت پہ اس کی نظر ہے۔ دنیا کے سے ڈرنے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایسا کوئی کام ہی نہیں کرتا کہ دنیا سے ڈرنے کی ضرورت پڑے ہو۔ وہ ہر لمحہ ہر کام کرنے کے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے میرا رب کہیں ناراض تو نہیں ہو جا رہا ہے اس کام سے، میرا رب ناخوش تو نہیں ہے مجھ سے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اکیلے میں ہوں تو بھی گناہ نہ کروں اور سب کے سامنے ہوں تو بھی گناہ نہ کروں۔ یہ صفت جب پیدا ہو جاتی ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ جو تقویٰ جو ہوتا ہے نا، وہ تقوی کا مطلب ہے خوف اور امید کا نام۔ اللہ سے امید بھی ہے کہ وہ رحمت للعالمین ارحم الراحمین ہے، اور امید تو یہی ہے کہ ارحم الراحمین ہے، لیکن خوف ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نہ جانے تم میری کون سی خطا پہ، کون سی غلطی پہ مجھے پکڑ کر لے۔ یہ کیفیت کا نام تقویٰ ہے کہ وہ ہمہ وقت میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے۔
بہت سے سجدے کرو اور اگر اللہ سے ڈرنا ہی بھول جاؤ تو پھر عبادتوں کا مزہ نہیں ہے۔ ولی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے ہر لمحہ ہر پل اپنے رب کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے کہ میرا رب میری ہر حرکت کو نظر کیے ہوئے، ہر گناہ کو میرے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر وہ جب ڈرتا ہے نا تو کوئی گناہ کرتا نہیں ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر توبہ کرتا ہے، ہو جاتے ہیں تو کرتا ہے، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا۔ یہ ولی کی صفت ہے۔ پھر جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نا تو اسے دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ بہت نڈر ہوتا ہے۔ اسے کیوں کہ وہ ڈرتا ہے، اس لیے مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے تو اپنے رشتوں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ باقاعدہ وفاداری کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے، اپنے شوہر بیوی کے ساتھ اپنی عزت سے پیش آتا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ بہت ان کے فرضیات کو ادا کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے، اپنے تمام قدم قدم پہ وہ پھونک پھونک کے ڈر ڈر کے چلتا ہے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس انداز میں وہ چلتا ہے اور رہتا ہے۔ تو یہ نام یہ ہے۔ تو پھر میرے غوث اعظم کی بات، آپ نے تو اتنے ڈرانا کہ بچپن سے آپ تو مادر ذات ولی رہے، ماں پیٹ سے ولی رہے۔ آپ کی پیدائش یکم رمضان 470 ہجری اور ایک روایت میں 466 ہجری میں آپ اس دنیا میں تولد ہوئے، پیدا ہوئے، تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش ماہ رمضان میں ہوئی اور آپ کی شریعت کی پابندی دیکھو، کیونکہ آپ تو پیدائشی ولی رہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں پیٹ سے ولی بنا کے دنیا میں بھیجا۔ شریعت کی پابندی یہ تھی کہ پورے آپ جیلان یا گیلان جو قصبہ تھا جس میں آپ دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، اس شہر میں آپ نجیب الطرفین سید ہے۔ آپ کا شجرہ نسب، آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ عرف جنگی دوست، اور والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ امت الجبار آپ کا لقب ہے۔ اور آپ ایسی پارسا بی بی، ایسی پارسا اور ایسی نیک صالح کہ جس کے بارے میں آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی نے کہا تھا کہ میری بیٹی گونگی بھی ہے، میری بیٹی اندھی بھی ہے، میری بیٹی بہری بھی ہے، میری بیٹی لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے۔ پوچھا کیوں؟ وہ تو سب کچھ ہے ان کے پاس، خوبصورت بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، ناک زبان بھی ہے، کان بھی ہے، پھر کیا بات ہے؟ کہا میں بات یہ ہے کہ اس زبان سے غیر شرعی بات نہیں کی اس نے کبھی، ان کانوں سے موسیقی گانے بجانے نہیں سنے، ان آنکھوں سے اس نے کبھی غیر محرم کی جانب نظریں نہیں اٹھائی، ان ہاتھوں سے اس نے گناہ کے کام نہیں کیے، اور ان قدموں سے چل کر وہ کبھی غیر شرعی مجلسوں میں اور غلط جگہوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں نہیں گھومی۔ ایسی پابند پارسا بی بی کا بیٹا کے بیٹے ہیں میرے غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی۔ آپ کا شجرہ نسب اور ابو صالح موسیٰ کو جنگی دوست کہا گیا۔ جنگی دوست کا لقب حضرت خضر نے آ کر دیا اللہ کی جانب سے۔ وہ جنگی دوست کیوں؟ کہ آپ کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے اس قدر ریاضت کی، اس قدر عبادتیں کی اپنے رب کی، ایسے کامل اور بلند پائے کے بزرگ ہوئے ہیں آپ ابو صالح موسیٰ، آپ کے والد گرامی، کہ اتنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مارا کہ جو نفس چاہے بندہ اس کو کچلے تبھی جا کے ولایت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ نفس بولے مجھے کھانا چاہیے، کھانا حرام نہیں ہے، لیکن نہیں، کچلنا پڑتا ہے۔ نفس بولے مجھے ٹی وی دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا ہے، نفس بولے مجھے فلاں بازار میں جانا ہے، مجھے نہیں جانا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب چیزوں کو کی پابندیوں کے ساتھ آپ نے کھانا بند کیا، کئی دنوں کے جنگل میں ریاضت کی، پتی اور یہ جڑیں کھا کر آپ نے ریاضت کی۔ اس کے بعد 1 سال تک آپ نے بغیر کچھ کھائے پیے کی ریاضت کی کہ نہیں، میں ہرگز کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا، اس نفس کو ماروں گا۔ یہ نفس ہی تو، یہ نفس امارہ جو ہے نا، یہی تو گناہ سکھاتی ہے۔ ہمارے اندر جو نفس امارہ ہوتی ہے اور ایک ہمارا جو حمزات ہوتا ہے، وہ ہمیں گناہوں پہ بھڑکاتا ہے، وہ ہمیں گناہ کرنا سکھاتا ہے، ورنہ برا کوئی نہیں ہوتا۔ سب اللہ کے بندے اور اللہ کے پیارے حبیب کی امتی ہے، لیکن شیطان لعین وہ تو 2400 گھنٹے بندے کو برباد کرنے کو لگا ہوا ہے، برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔
وہ بھٹکاتا ہے، بگاڑتا ہے. اسی لیے انہوں نے بزرگوں نے اپنا ہمیشہ کا معمول یہ رکھا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. یہ بزرگوں کی، ولیوں کی نشانی ہے. بہت کم بات کرنا، ضرورتاً بات کرنا، دین کے لیے بہت بات کرنا، لیکن فضول کے لیے کچھ بھی چٹکلے لطیفے یہ سنانے کے لیے بزرگوں کے پاس نہیں. اور ہنسنا نہیں ہے، مسکرانا ہے صرف. اور کم سے کم کھانا ہے کہ ہماری نفس عبادت کے لیے سست نہ ہو جائے، ہمارا جسم سست نہ ہو جائے. کم سے کم کھانا اور کم سے کم سونا. یہ سونا انہیں مر جانا ہے. اور مر جانا مطلب زندگی کا آدھا ٹائم نہیں، پون ٹائم زندگی کا دنیا میں صرف سونے میں چلے جا رہا ہے. 2-4 گھنٹے میں دن ختم ہو جاتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ایک دن بیت گیا، دوسرا دن بیت گیا، سال بیت رہے ہیں، زندگی بیت جا رہی ہے. ہم قبر کے قریب تر قریب ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہم عیش کرنے دنیا میں آئے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے لیے، غوث پاک بچپن میں، میرے غوث پاک نے بچپن میں ایک بیل کی دم پکڑ کے کھینچی، بیل نے پکڑ کے پلٹ کے جواب دیا، غوث پاک اے عبد القادر، اسی لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. دوڑ کے اپنی ماں کے پلوں میں جا کے، باہوں میں جا کے چھپ گئے اور کہا امی. تو جب آپ تو مادرزاد ولی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بچایا ہوا تھا کھیل کود سے دور. میرے حضور پاک کبھی کھیلے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اپنے آپ کو کھیلنے کودنے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا، وقت برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا. سب سے قیمتی چیز وقت ہے. جس نے وقت کی قدر کر لی وہ اپنے وقت کا کامل ولی بن جائے گا. وقت کی قدر چاہیے. اور مائیں پہلا مدرسہ ہے. مائیں چاہے تو بچوں کو زندگیاں ان کی چاہے تو ولی بنا دے اور چاہے تو ڈاکو بنا دے. یہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو پیاری بہنوں، معزز سامعین، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کا شجر نسب کیا ہے. نجیب الطرفین سید اور ابو صالح موسیٰ نے 1 سال تک پھر اپنے آپ کو اس قدر اپنی نفس کو کچلا کہ 1 سال تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. یہ روزے نہیں رکھنے والے غور سے سن لیں. ہمیں تو ڈائبٹیز ہے، روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے، روزہ رکھنے سے ہماری موت ہو جائے گی. ارے کھانا پینا جینا ہی زندگی ہو گئی ہے. اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کھانے پینے کے لیے دنیا میں آئے کہ صبح ہوئی آرام سے اپنے حساب سے اٹھے، پھر کھایا، پھر پیا، پھر سو گئے، پھر شام میں کھانا پیا، پھر ٹکر 2-4 مار لی، پھر سو گئے. ارے قرآن پاک کیوں ہے؟ قرآن پاک کی تلاوتیں کریں، درود پہ درود بھیجیں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں. بچے ہیں تو ان کو 5 جگہ نماز پہ آمادہ کریں، انہیں اچھی باتیں سکھائے، نیک عمل کرنا سکھائے، دین و دنیا کے علم سے سرفراز کریں اور باہر والوں کو بھی علم سکھائے. ہم دنیا میں علم سکھانے کے لیے آئے ہیں، علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور علم سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. علم اتنی بڑی نعمت ہے. تو آپ کے والد محترم نے 1 سال تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. لیکن نفس تو نفس ہوتا ہے نا. 1 سال بعد پھر نفس ہمارا پھر بھی اندر سے آواز آئی اے ابو صالح، اگر ٹھنڈا پانی مل جاتا نا، یا کوئی مرغن غذا اچھی مل جاتی. بس اندر ایک شیطان ہوتا ہے نا، وہ پکساتا رہتا ہے. جیسی خیال آیا، رب العالمین تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ دلوں میں ڈال دیتا ہے. اچانک ایک شخص نے لا کر مرغن غذا، اچھی والی غذا اور ٹھنڈا پانی پیش کیا. آپ نے لے تو لیا، جیسے کھانے کے لیے لقمہ ہاتھ توڑنا چاہا روٹی، تو اندر سے آواز آئی. اندر فرشتہ بھی ہوتا ہے. اندر سے آواز آئی ہے ابو صالح، تم تو گرم پانی اور سوکھی جو کی روٹی کے قابل بھی نہیں ہو. ایسا خیال آتے ہی 1 سال کے بھوکے تھے، فوراً پوری وہ غذا اور وہ پانی اٹھایا اور اچانک آواز پھر ایک ساحل کو اللہ نے بھیج دیا. امتحان تھا. آپ نے پوری وہ غذا اور وہ پانی اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا، درویش کو دے دیا. اور پھر جیسے یہ کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ رحمت جوش میں آئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا. آپ دودھ کا پیالہ اور جوں کی روٹی لے کر آئے اور کہا کہ ابو صالح، آج سے آپ کا لقب جنگی دوست ہے. آپ اپنے نفس سے جنگ کر کے جیت گئے ہو، اللہ کے دوست بن گئے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور
پھر حضرت خضر نے دودھ کا پیالہ اور جو کی روٹی سے آپ کے ساتھ میں دسترخوان پہ 1 سال کا روزہ کھلوایا، روزہ کھولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ابو صالح موسیٰ نے، جب ماں باپ کا یہ عالم ہو کہ ابو صالح موسیٰ جنہوں نے اللہ کی محبت کے لیے سالوں سال بھوکے رہے، ایک سیب کے لیے 2.5 برس نوکری کی، ایک سیب کے لیے اندھی بہری لولی لنگڑی لڑکی سے شادی کرنا گوارا کیا کہ آخرت کی سزا نہ ملے. غلطی ہو گئی ہے. آپ راستے میں سے گزر رہے تھے، سیب ملا، بھوکے تھے کئی دنوں کے، سیب بہتی ہوئی ندی میں سے اٹھا کے کھا لیا. لیکن کھانے کے بعد ہوش آیا کہ یہ کس کے باغ کا سیب ہے. اگر کہیں بروز قیامت حشر میں اللہ پوچھ لیا کہ تم نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا تھا تو حشر میں کیا جواب دوں گا؟ تو حشر کی سزا سے بہتر ہے یہی دنیا میں سزا مل جائے. ندی کے کنارے کنارے گئے اور کنارے کنارے جا کے جب دیکھا کہ ایک درخت کی شاخیں، ایک باغ ہے اور اس کی سیب کی درخت کی شاخیں ندی میں جھکی ہوئی ہے اور سیب ٹپک رہے ہیں. سمجھ گئی اسی درخت کا وہ پھل ہے جو میں نے کھایا ہے. درخت کے اس باغیچے کے گیٹ کے سامنے جا کر چہل قدمی کرنے لگی کہ کوئی نکلے گا تو پوچھوں گا کس کا باغ ہے. وہیں ٹہل رہے تھے، بے چینی کا عالم تھا، تو دیکھا کہ عبداللہ سومئی اس باغ کے مالک تھے. باغ کے مالک باہر نکلے، پوچھا، دیکھا ایک نوجوان، وہ بھی بلند پائے کے ولی تھے، بزرگ تھے، بڑے بلند پائے کے ولی ہے عبداللہ سومئی. انہوں نے جیسی دیکھا نوجوان ہے اور بے چینی کا عالم ہے، ٹہل رہا ہے، پوچھا کون ہو؟ کہا میرا نام ابو صالح ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگے میں آپ کا مجرم ہوں، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے. کہا کیا جرم کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کے باغ کا ایک بہتا ہوا سیب آپ کی پرمیشن کے بنا، آپ کی اجازت کے بنا کھا لیا ہے. کیا سزا ہے؟ مجھے منظور ہے. عبداللہ سومئی بڑے بلند پائے کے ولی ہیں. انہوں نے جیسی دیکھا سر سے پاؤں تک اس نوجوان کا معائنہ کیا اور پھر کہا سزا ملے گی. ہیرے کی پرکھ جوہری جانتا ہے. سمجھ گئی یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے. لوگ تو چوریاں کر کے کھا لیتے ہیں، اس نے غلطی سے کھایا اور سزا بھگتنے کے لیے بھی واپس آ گیا ہے. کہا سزا ملے گی. کہا کیا سزا ہے؟ کہنے لگے میرے اس باغ کی 2 سال تک 2.5 سال تک چاکری کرنی پڑے گی، چوکیداری کرنی پڑے گی. کہا ٹھیک ہے حضرت، کروں گا میں. جب 2 سال 2.5 سال بیت گئے، پھر پوچھا حضرت کیا آپ مجھے جانے کی اجازت ہے؟ تو کہا نہیں، جو میں نے ابھی بتایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو لولی لنگڑی اندھی بہری، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. انڈین پینل کوڈ کی سزا کوئی ایسی مینشن تو نہیں تھی کہ دنیا کا لا تھا جو مینشن ہوتا ہے کہ یہ سزا کی اتنی سزا، یہ گناہ کی اتنی سزا، یا گناہ کی اتنی سزا. وہ تو سیب کی کوئی سزا لکھی نہیں تھی، چاہے کتنی بھی ہو سکتی ہے. کہا ٹھیک ہے. ایک سیب کے لیے شادی بھی کرنے کو تیار ہو گئے، وہ بھی اندھی بہری لولی لنگڑی سے. جب وصال کی رات آئی، آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جو خوش آمدید بھی کہہ رہی ہے. سمجھ گئے، دوڑتے ہوئے باہر نکلے. ابو صالح موسیٰ دوڑتے ہوئے باہر نکلے. عبداللہ سومئی گیٹ پر تھے، باہر تھے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ نہیں ہے. کہا کون وہ نہیں ہے؟ کہا آپ کی بیٹی وہاں نہیں ہے. کہا میری بیٹی ہے؟ کہا وہ تو بولتی بھی ہے، وہ تو گونگی نہیں ہے، لولی لنگڑی بھی نہیں ہے. کہا عبداللہ سومئی نے پھر کہا جو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ شریعت کے خلاف اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے میری نظر میں تو وہ اندھی بہری لولی لنگڑی ہے. جاؤ ابو صالح اس کے ساتھ زندگی بسر کرو، وہی میری بیٹی اور تمہاری بیوی ہے. جس کے ماں باپ عبداللہ ابو صالح موسیٰ ہو، جس کی والدہ ام الخیر فاطمہ ہو، ماں غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. غوث اعظم جو ماں پیٹ سے ولی. یکم رمضان کو آئے، پورے جیلان میں خبر پھیل گئی کہ جب ام الخیر فاطمہ نے لوگوں کو بتایا میرا بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے دن بھر روزے سے ہوتا ہے، دن بھر دودھ نوش نہیں کرتا، روزہ کھولنے کے وقت میں افطار کے وقت میں دودھ پیتا ہے اور پھر سحری تک وہ دودھ پیتا ہے.
پھر سحری سے دن بھر وہ روزے سے ہوتا ہے، دودھ نہیں پیتا. پورے جیلان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے ہاں ایک ایسا بیٹا آیا ہے جو پیدائشی روزے دار ہے، روزہ رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب 5 برس کی عمر بیتی میرے پیرے پیرا امیر میرا کی، 4 یا 5 سال کے جب ہوئے، تو آپ کی امی حضرت، آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب میں بھیجا قرآن پاک پڑھنے کے لیے. قرآن پاک جیسے پڑھانے کے لیے آپ کے استاد محترم بیٹھے، تو جیسی اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد جیسی سورہ فاتحہ پڑھائی، تو آپ نے جو پڑھنا شروع کیا تو 18 پارے تک جا کر رکے، پڑھتے ہی چلے گئے. 4 برس کی عمر میں بسم اللہ کے بعد سیدھے 18 پارے پہ رکے. استاد حیرت سے تھے، دیکھا کیا ماجرا ہے، یہ تو بچہ پہلی مرتبہ میرے پاس آیا ہے. کہا آگے پڑھو. تعجب میں تھے، ششدر دے، تعجب. کہا اے عبد القادر آگے پڑھو. کہا اتنا ہی آتا ہے. کہا کہاں سیکھا؟ کہاں سیکھا؟ یہ 18 پارے کہاں حفظ کیے؟ کہنے لگے اپنی امی کے شکم میں. جب ہم اپنی امی کے شکم میں تھے نا، ہماری امی 18 پارے کی حافظہ تھی، وہ 18 پارے گنگنایا کرتی. ہم کو ہماری امی کے شکم میں 18 پارے یاد ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں ام الخیر فاطمہ ہونا تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. اور ماں ناچ گان ٹی وی پکچر باہر گھومنے میں ہے تو پھر وہ نشیڑی اور گھمکڑ اور بدکار پیدا ہوتے ہیں. اللہ ماؤں کو ہدایت دے کہ وہ اللہ کی اچھی بندیاں بنے، اللہ سے ڈرنے والی بندیاں بنے، اللہ سے خوف والی بندیاں بنے. اور باپ کا بھی کام ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے، ان کی زندگیوں کا مطلب سمجھائے. دنیا کا مطلب دنیا میں آنا گھومنا پھرنا نہیں، دنیا میں آنا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. گھومنا پھرنا تو انشاءاللہ جنت میں ہوگا. جس کو دنیا میں بہت پڑا ہے تو پھر بہت مشکل ہے، پھر قبر میں کیسے رہیں گے اللہ کو معلوم. اللہ ہمیں خوف کرنے والا بنائے. تو سرکار غوث اعظم نجیب الطرفین سید ابو صالح موسیٰ کا شجرہ نسب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی سے جا کر ملتا ہے. اور حضرت امام حسن سے اور ام الخیر فاطمہ آپ کی والدہ ماجدہ کا شجرہ نسب جا کر ملتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ابن ابی طالب سے جا کر ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں اور باپ، والد اور والدہ دونوں کے دونوں جلیل القدر سید، اس لیے آپ نجیب الطرفین، دونوں طرف سے، دونوں ننیال اور ددیال سے آپ کا شجرہ نسب ماں فاطمہ کے شجرے سے جا کر ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے اونچے مرتبے والے سید کہ آپ کی مثال بہت مشکل ہے. آپ کی عبادتوں کا یہ وہ رہا کہ 4 برس میں تو 18 پارے یاد تھے. پھر آپ 18 برس کے ہوئے تو دل تو دنیا سے اچاٹ تھا. والد محترم بچپن میں وصال کر گئے تھے. آپ کی پہلی کرامت تو یہ ہے کہ 60 برس کی عمر میں ام الخیر فاطمہ کو غوث اعظم پیدا ہوئے تھے. جب عورتیں بچہ ہونے کی خواہش سے عورتوں میں ختم ہو جاتی ہے. اب بڑھاپے کے سہارے اپنی والدہ کے آپ کے ایک اور بھائی ہوئے. ایک دن اجازت مانگی، امی میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور یہ قصبے میں مدرسے نہیں ہیں، مجھے اپنی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیں، معاف کر دیں اور مجھے اللہ کا علم سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے اجازت دے دیں. میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. بغداد اس وقت علماؤں کا گڑھ تھا، علم اور علماء وہاں پہ بہت تھے. وہاں درس نظامیہ مدرسہ تھا اور وہاں پہ کثیر تعداد میں لوگ علم حاصل کرتے تھے. والدہ نے پہلے ایک لمحے کو اپنے پیارے بیٹے عبد القادر کو دیکھا اور آپ باکشف ولیہ تھی. آپ سمجھ گئے میرا عبد القادر دنیا کے کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اللہ کو اس سے دین کے بڑے کام لینے ہیں.
اور دین کے کام کے لیے علم ضروری ہے، اس لیے آپ نے اجازت دے دی کہ جاؤ عبد القادر علم حاصل کرو، اور آپ کے والد نے 80 دینار آپ کے لیے چھوڑے ہیں، 40 آپ کے اور 40 آپ کے بھائی کے حصے میں۔ آپ اس زمانے میں رہزن راستے میں ڈاکو راستے میں کافی لوگ کو لوٹ لیتے تھے، آپ کی والدہ نے آپ کی 40 اشرفیاں 40 دینار آپ کی صدری کے اندر بغل کے نیچے سی دیے چھپا کے کپڑے کے اندر، اور پھر جیسی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اپنی امی کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی اجازت لی، تو ماں ام الخیر فاطمہ امی حضرت نے ایک وصیت کی کہ اے عبد القادر اب تو حشر میں ملیں گے، اب تو انشاءاللہ حشر میں ملیں گے، یہ نہیں کہا ابھی بھاگ کر مدرسے سے آ جانا، مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے۔ علم کے لیے ماؤں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنے بیٹوں کو دور دور بھیج دیا علم کے لیے۔ جو مائیں اپنی محبت کی قربانی دیتی ہے ان کے بیٹے ہی بڑے نام روشن کرتے ہیں۔ قربانی دی اور کہا کہ عبد القادر ایک وصیت ہماری ہمیشہ یاد رکھنا، ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، اور نصیحت یہ ہے حلال کھانا حرام سے گریز کرنا، اور سچ کا دامن کبھی نہ چھوٹے۔ عبد القادر سچ کا دامن کبھی نہ چھوٹے، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، سچ کا دامن کبھی نہ چھوٹے۔ بس ماں سے رخصت ہوئے، راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، ڈاکو نے سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ آپ کا تو صدری میں چھپے ہوئے تھے نا پیسے۔ ایک ڈاکو نے پوچھا ہے اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ چاہتے تو بول دیتے نہیں ہے، لیکن ماں کا وعدہ تھا نا، کہا ہاں ہے نا، کہا کیا ہے؟ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو سردار کے پاس لے گیا، کہا یہ کہتا 40 اشرفیاں ہے، جب سچ میں صدری کو پھاڑا تو دیکھا تو اس پہ 40 اشرفیاں برآمد ہوئی۔ ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹے یہ تو اگر آپ نہ بتاتے تو معلوم بھی نہیں پڑتا ہم کو، اور کوئی گناہ بھی نہیں تھا، ہم تو ڈاکو ہیں، ہم سے اگر اپنے مال کے لیے جھوٹ بول لیتے تو کیا پرابلم تھی؟ کہا تم سے جھوٹ بول کے میں اپنی ماں سے کیے وعدے کو نہیں توڑ سکتا تھا، میری ماں سے کیا وعدہ تھا کہ بیٹے سچ کا دامن کبھی نہ چھوٹے۔ جیسی یہ بات سننا تھا وہ ڈاکو کا سردار دہاڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا اے بیٹے تو نے میری آنکھیں کھول دی، ایک تو ہے جو اپنے ماں سے کیے وعدے کو نہیں توڑتا، اور ایک ہم ہیں جو اپنے رب سے کیے وعدے کو، رب سے کیے عہد کو ہم نے توڑ دیا ہے، ہم رہزن بن گئے ہیں، ہم نے ڈکیتیاں کی ہیں، ہم نے خون خرابے کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہے۔ اب اے نوجوان ہم تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ ہرگز میں رہزنی نہیں کروں گا، توبہ ڈکیتی نہیں کروں گا، کسی کو نہیں ستاؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، آج سے میں گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ توبہ اتنا اچھا عمل ہے نا کہ کتنا بھی گناہ انسان کیا ہو اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے گناہوں پہ تالا لگا دے کہ نہیں اب نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے قریب کر لیتا ہے کہ اگر وہ اسی پہ گامزن رہے نا تو ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکو کی وہ توبہ قبول کی، اور وہ ڈاکو کی بات سننا تھا کہ سارے کے سارے 39 بھی آ گئے۔ کہا سردار ابھی تک تو ہم برے کاموں میں آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، آج سے جب آپ نے توبہ کر لی ہے تو اچھے کاموں میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اب ہم آج سے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم بھی گناہ نہیں کریں گے۔ میرے غوث پاک ابھی راستے میں علم سیکھنے جا رہے ہیں، اور 40 ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سچ کی وجہ سے ڈاکوؤں کو ولی کامل بنا دیا۔ یہ میرے غوث اعظم ہے، میرے غوث اعظم کو محی الدین کا لقب ملا۔ آپ نے مدرسے میں جا کے پڑھائی کی، علم سیکھا، فقہ سیکھا، اور تمام درس نظامی کی جتنی کتابیں تھیں، جتنا علم تھا وہ سارا سیکھا، حفظ کیا، قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، تشریح کی۔ اس کے بعد جب علم سے فارغ ہوئے تو دل تو بس اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، دل تو اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، دل تو اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دل کے
اس کیفیت میں آپ نے پھر جنگلوں کا راستہ، عراق کے جنگل میں، بیابان جنگلوں میں 25 برس تک بیابان جنگلوں میں گٹھلیاں اور پتے اور جڑیں کھا کر اپنے رب کی ریاضتیں اور عبادتیں کی۔ آپ خود فرماتے ہیں میں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 برس تک، 15 سال تک میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پورے قرآن پاک کا ختم کرتا تھا ہر رات۔ ایک رات آپ ہی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں عشاء کی تیاری کر رہا تھا، ایک رات عشاء کی تیاری کر رہا تھا تو اندر سے نفس کی آواز آئی، تھوڑا دیر سے پڑھ لیتا، تھوڑا سو جاتا تو اچھا ہوتا، عشاء تو دیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، تھوڑا دیر سے پڑھ لیتا ہوں، تیرے جسم کا بھی عبد القادر، تیرے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ سوچا کہ پھر اندر سے آواز آئی، اچھا سو جاؤں، آرام کروں، اور یہ سوچ کے میں نے اسی رات جس جگہ پہ خیال آیا تھا ساری رات کھڑے ہو کے پورے قرآن پاک کو ختم کیا کہ نہیں، مجھے تیری بات نہیں سننی ہے۔ شیطان کی بات سننے میں بڑی میٹھی لگتی ہے، وہ تمہارے آرام کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو امیجینیشن کرو، ابھی قبر میں جانا ہے، اور قبر میں کوئی گارنٹی کارڈ بھی نہیں ہے کہ ابھی 2-4-5 سال بعد یا 25 سال بعد جانا ہے، ہو سکتا ہے آج ہی جانا پڑے۔ جب یہاں نہیں کٹ رہا ہے، یہاں دل نہیں لگ رہے ہیں، تو قبر میں اندھیری رات میں، اندھیری قبر کے اندر اتنی سی ہو 6 فٹ اور وہ اتنی سی ہو زمین، اتنی سی قبر جو دبائیں گی، اس میں دل لگے گا کیا؟ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گھر بڑھاپا گیا تو بات کچھ بنتی نہیں، عبادتیں کریں کہ قبر اچھی ہو جائے۔ اور قبر میں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سو جا سو جا، بہت تھکا ہے نا، بہت تھکی ہے، بہت عبادت کی ہے، فرشتوں سے کہیں گا نرم بچھونے بچھاؤ، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، میرا بندہ بڑا تھک کے آیا ہے، میری بندی بڑی تھکی آئی ہے، اس نے جس کام کے لیے بھیجا تھا نا میں نے، اللہ نے صرف عبادت کو بھیجا ہے، یہ عبادتوں میں تھک کر آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا سو جا سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اللہ ایسی زندگی عطا فرماتے ہم کو، ایسی زندگی عطا فرماتے۔ تو پھر میرے غوث اعظم نے اتنا کیا، ایسی ریاضتیں کی، عبادتیں کی، اور جب علم میں پوری اچھی طریقے سے مہارت حاصل کر لی، قرآن پاک کا حفظ ہو گیا، تشریح ہو گئی، تمام شریعت کا علم حاصل کر لیا، سیکھ لیا، تو پھر ایک رات قسمت نے انگڑائی لی اور خواب میں دیکھا حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر تقریر کرو، تم واز کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا میرے غوث اعظم نے، یا رسول اللہ میں اجمی ہوں، عربیوں جیسی بلاغت فصاحت میری زبان میں نہیں ہے، عربی تو بڑے فصیح عربی بولتے ہیں، فصیح باتیں کرتے ہیں، بلاغت والے ہیں، اور میری کہاں اوقات ہے کہ ان کو میں کچھ سمجھاؤں، کچھ بولوں؟ میرے آقا کریم آقا، او پیارے آقا، ارشاد فرمایا اے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ جیسی میرے غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا، میرے آقا، ہمارے آقا، ہم سب کے آقا، مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ کے اندر 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ پھر دوسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے کہا واز کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر آپ نے وہی بات دہرائی، تو آپ نے کہا کہ اے عبد القادر اپنا منہ کھولو، اور پھر آپ نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا۔ کہا 6 مرتبہ کیوں؟ تو کہا کہ حضور پاک نے 7 مرتبہ ڈالا تھا نا، میں ان کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرے دن سے یہ ہوا کہ جو مدرسہ انہیں ملا ہوا تھا، اس مدرسے میں آپ نے دوسرے دن سے حضور کے حکم سے، حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے تقریر کرنا شروع کی۔
یہ جو تقریر ہے نا، واز، یہ ولیوں کی سب سے بڑی کرامت ہے. ولی تب تک ولی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اچھی باتیں اللہ کے مخلوق کو نہیں بتاتا. سب سے بڑی کرامت اللہ کی جانب سے اس کو یہ عطا ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے کئی لوگ دین حق پہ گامزن ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہے، چور ڈاکو ایمان والے بن جاتے ہیں. زبان اللہ نے جو دی ہے نا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دی ہے، اچھی باتیں بتانے کے لیے دی ہے. تو پھر یہ سب عبادتیں تو ہو رہی تھی. 25 برس تک جنگلوں میں رہے، وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا. 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، خود ہی کے عابد تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور عابد تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے تقریر شروع کی تو آپ کی پہلے دن کی تقریر میں مشکل سے 2 یا 3 لوگ تھے. پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. پھر اگلے ہفتے میں کچھ زیادہ بڑھے اور اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 ہزار لوگ سرکار غوث اعظم کی تقریروں میں ہوتے تھے. دور دراز سے لوگ آتے تھے اور آپ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹاپک پہ نہیں بولتے تھے. آپ کشف المخلوق تھے، مخلوق کو کشف کر کے جان لیتے تھے. کشف کہ دلوں میں کیا چل رہا ہے. وہ ایک بزرگ کہتے کہ میں کئی دنوں کا سفر کر کے آیا تھا اور میں چاہتا تھا اسی ٹاپک میں مجھے صحیح راہ مل جائے، لیکن میں 70 ہزار لوگوں کے آخر میں بیٹھا. جگہ مجھے 70 ہزار کے آخر میں ملی، لیکن میرے دل میں خیال تھا کہ کاش غوث اعظم سے زہد پہ بھی پوچھ لوں. بس خیال آیا. آپ کو ٹاپک کچھ اور تھا، آپ زہد پہ بولنے لگے. پھر خیال آیا کہ میں صبر کے بارے میں پوچھوں، آپ صبر پہ بولنے لگے. جو خیال آتے گئے آپ اس وقت بولتے رہے اور آخر میں میرا نام لے کے مخاطب ہو کے پوچھا اب تو ٹھیک ہے. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. ان کی مجلسوں میں بیٹھو نا تو اپنے دل کے حالات کو سنبھال کے بیٹھو. یہ دلوں کو پڑھنا اچھے سے جانتے ہیں، دل کے ہر خیال سے واقف ہوتے ہیں. اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کے ولی کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے سب کچھ آپ کا دیکھ لیتا ہے. آپ کتنے سچے ہو، کتنے جھوٹے ہو، کیا بول رہے ہو، سب معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولیوں کی آنکھوں سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان سے آپ نہیں چھپا سکتے کچھ. اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو، وہ دلوں کے حال پڑھتے ہیں. پھر کیا تھا، جب 70 ہزار لوگ دور دور سے آ کے آپ کے پاس فیضیاب ہونے لگے، اور جب آپ کا رعب، اور کتنی بڑی بات ہے، آج ہم تقریر کرتے ہیں تو ہمیں مائک کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کا یہ بھی کرامت کتنی بڑی تھی کہ 70 ہزار میں آخر والا بھی اسی طریقے سے صاف آواز میں آپ سے سنتا تھا. اتنی بلند آواز اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. اللہ والی زبان سے بولتے تھے. بخاری میں حدیث ہے نا کہ میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں. تو یہ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن میرے غوث اعظم جامع مسجد کے جانب جا رہے تھے. آپ گھوڑے پہ سوار تھے، اپنی سواری پہ سوار تھے اور مسجد کے جانب آپ جا رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ راستے کے کنارے پہ، روڈ کے سائیڈ میں ایک بوڑھا کرہا رہا ہے، ایک بوڑھا لاغر جسم کرہا رہا ہے. جیسے ہی کرہا رہا ہے تو آپ نے دیکھا تو آپ اس کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ وہ ایسا بوڑھا ہے جو اتنا کمزور، اتنا ناتوا ہے کہ اس کے گال دھسے ہوئے ہیں، اس کی آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے اور وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، ایک دم لاغر جسم ہے. تو آپ کو اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ عبد القادر مجھے اٹھائیے. جیسے ہی آپ نے اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ دیا، سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ دیا، جیسے ہی اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ دیا،
ہاتھ لگنا تھا، میں ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہی ہاتھ دینا تھا کہ وہ بوڑھا ناتواں کمزور لاغر جسم خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا. خوبصورت نوجوان میں اس کی داڑھی پکی ہوئی تھی، داڑھی کالی ہو گئی، اس کے گال بھر گئے، اس کے جسم میں توانائی، طاقت، قوت اور نور آ گیا. اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے یہ کیا ہے؟ ابھی تو تم اتنے ضعیف اور اتنے بوڑھے اور اتنے کمزور تھے، اچانک تم پورے خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گئے ہو. آپ کون ہو؟ کہے عبد القادر میں دین اسلام ہوں. اے عبد القادر میں دین اسلام ہوں. آپ کے آنے سے پہلے میری حالت ایسی تھی، مجھے لوگ جانتے نہیں تھے، دین کو پہچانتے نہیں تھے. آپ نے تقریریں کر کر کے لوگوں کی زندگیاں بدلی. تو میرا حال پہلے یہ تھا، آج میں مرنے کے قریب تھا. آپ نے دین کی تبلیغ کر کر کے، تقریریں کر کر کے مجھے زندہ کیا ہے. اے عبد القادر آج سے آپ کا لقب محی الدین ہے. محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. محی الدین کا مطلب ہوتا ہے، محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. دین کو زندہ کیسے ہوا؟ تقریریں کر کے لوگوں کو علم سیکھا اور علم سکھایا. اس سے بڑھ کے کوئی بڑی دولت نہیں ہے. کوئی کتنا بھی کروڑ پتی ارب پتی ہو، علم والے کے سامنے بہت چھوٹا ہے. جس نے علم صرف اس لیے سیکھا کہ بس اللہ کے بندوں کی جنت بن جائے، آخرت بن جائے، اور اس لیے وہ رات تو دن اگر دین کی تبلیغ میں رہا تو اس کا کام اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے. اور یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو بدل دے، لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے ہٹا کر اللہ کا گھر بنا دے. اللہ تعالیٰ کا گھر کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کا گھر ٹوٹے ہوئے دل ہے. وہ دل جو دنیا سے زخم کھائے ہوئے ہیں اور پھر اللہ کی یاد میں کھو جاتے ہیں، وہ دل ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ کا قول ایک ہے، آپ فرماتے ہیں جنت والے جنت میں مزے کریں گے، جہنم والے جہنم کے عذاب میں رہیں گے. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے مجھے بتایا، کچھ بندے ایسے ہیں میرے جو صرف میری دھن میں رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ان بندوں میں ہم کو شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہم کو شامل فرما لے کہ ہم اللہ کی دھن میں رہے، اللہ کی محبت میں رہے. تو محی الدین کا لقب ملا، دین کو زندہ کرنے والے بن گئے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ کی زبان سے اللہ کے حکم سے نکلا. جو بھی بات اللہ کے ولی کی زبان سے نکلتی ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے نکلتی ہے. اللہ کے حکم کے بنا ولی کچھ بھی باتیں نہیں کرتا. اللہ کے ولی کو پورا اللہ تعالیٰ احاطہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی زبان بن جاتا ہے. آپ کی زبان سے نکلا کہ دنیا کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. ساری دنیا کے ولیوں نے کیا کیا؟ ساری دنیا کے ولیوں نے گردنیں جھکا لی، گردنیں جھکا لی. خراسان کے پہاڑوں میں ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ ریاضت اور عبادت میں محو تھے. یہ آواز اللہ نے سب کو پہنچا دی. جو آواز بغداد کی جامع مسجد سے نکلی تھی خطبے کے دوران، وہ آواز اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ولیوں کے کانوں میں پہنچا دی. ساری دنیا کے ولیوں نے تو جیسے ہی سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، سب نے اپنی اپنی گردن جھکا لی. لیکن میرے خواجہ عطائے رسول ہے، وہ گلشن چشت کا پھول ہے، وہ چمن چشت کا پھول ہے. تو وہ ایسے ہے کہ وہ فاطمی بھی ہے اور علی کے نہال بھی ہے. اور اتنی بڑی آپ کی پوزیشن ہے کہ آپ
کہاں تھے؟ خراسان کے پہاڑ میں، افغانستان کے پاس میں. اور ادھر میرے خواجہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ساری دنیا کے ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے. جیسے ہی سنا تو آپ کی زبان سے نکلا، گردن کی بات کرتے ہو یا غوث؟ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے غوث پاک فرماتے ہیں، اے عبد القادر، اے معین الدین، اس بار بھی سبقت تو ہی لے گیا. اور اس کے پہلے کب لے گئے تھے؟ کہ جب میرے غوث اعظم اور سرکار معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں کافی ڈفرینس ہے. آپ کا بچپنا اور آپ کا بہت عمر درازی. ایک مرتبہ میرے خواجہ آپ کی محفل میں تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم قریب تھے. بچپن کا واقعہ ہے میرے خواجہ کا. بچپن میں جب قریب بیٹھے تھے ہوتے تو راز و نیاز کی باتوں میں پیران پیر دستگیر میرے میرا پیرے پیرا نے ایک جملہ کہا، اے معین الدین سنو، اے معین الدین سنو ایک راز کی بات. کہا کہیے میرے پیر، کہیے میرے پیران پیر. کہا اے معین الدین سنو ایک راز کی بات ہے. کل فجر کی نماز جو ہمارے پیچھے پڑھے گا، کل فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اچھا، اور سنو معین الدین، جو یہ راز فاش کرے گا، یہ راز لوگوں کو بتا دے گا کہ جو غوث پاک کے پیچھے فجر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو یہ راز فاش کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. یہ بات سننا تھا، راز کی بات تھی، راز کی بات. راز فاش کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اتنا سننا تھا کہ میرے معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، میرے خواجہ، میرے خواجہ، میرے خواجہ، میرے خواجہ نے کیا کیا؟ میرے خواجہ نے ساری رات ہر دروازے کو نوک کیا اور کہا سنو، کل فجر کی نماز غوث پاک کے پیچھے پڑھ لینا، جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. جنت کے لیے تو لوگ ویسے 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے، لیکن جنت میں ایک ہی نماز میں جنت میں جانے مل رہا ہے. سارے کے ساروں نے ایک دوسرے کو سب کو نیوز اسپریڈ کر دی، سب کو بتا دیا. جیسے غوث اعظم امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ تھے، اور جب سلام پھیرا تو حد انتہا تک صفیں بندی ہوئی تھی. سمجھ گئے؟ راز تو میں نے ایک ہی کو بتایا تھا، راز سب کو نہیں بتایا جاتا. راز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راز کی بات تو کسی ایک سے ہوتی ہے نا، سب سے تھوڑی ہوتی ہے. پھر راز کہاں رہا؟ معلوم تھا، میں نے معین الدین کو بتایا ہے نماز کے بعد. کہا معین الدین حاضر ہو. میرے خواجہ ڈرتے ڈرتے غوث اعظم کے سامنے آئے. کہا حضرت، کہا ہم نے کیا کہا تھا؟ جو نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا ہمارے پیچھے فجر کی، اور جو راز فاش کرے گا لوگوں کو بتا دے گا یہ والا راز وہ جہنم میں جائے گا. تو میرے خواجہ نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ میرے خواجہ جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ خواجہ کہتے ہیں کہ یا میرے غوث اعظم، مجھے یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا، لیکن ایک اکیلے معین الدین کے جہنم میں جانے سے اتنے سارے جنت میں جا سکتے ہیں، تو مجھے جہنم میں جانا منظور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات سننا تھا کہ آپ نے انہیں اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ اے معین الدین، اب کے بھی سبقت تم ہی لے گئے، تم ہی میرے سارے ولیوں میں سب سے پیارے میرے لیے تم ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرے غوث اعظم کے قدموں کے مہر کے بنا کوئی ولی نہیں بن سکتا. آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. سرکار غوث اعظم کی باتیں، آپ کی کرامات بھی ایک بتاتے چلوں. ایک مرتبہ آپ تقریر کر رہے تھے
بیان میں تھے، اور اچانک آپ نے کشف میں اپنا ہاتھ یوں کیا، اور جیسے یوں کیا تو یہاں آستین تک، یہاں پورا ہاتھ سے لے کے یہ کوہنی تک پورا ہاتھ پانی سے ٹپکتا ہوا تھا، پورا گیلا نکلا، ایک دم گیلا، بس ایسے ہوا میں یوں کیا، یوں، اور یہ پورا کہ پورا ہاتھ پانی میں، پانی سے پانی ٹپک رہا تھا آپ کے ہاتھ سے، آپ کے آستین سے۔ پھر بیان شروع رکھا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، یہاں کہیں پانی نہیں تھا، اچانک بیان کرتے کرتے آپ نے یوں ہاتھ کیا اور پانی ٹپکنے لگا، اتنی آستین گیلی کیسی ہو گئی؟ اتنے میں ابھی بیان شروع ہی تھا تو کیا ہوا، ایک قافلہ آیا جو پورے پانی سے ڈوبے ہوئے تھے، پانی میں گیلے تھے لوگ، وہ لوگوں نے خود منظر بیان کر دیا آگے کا، کہنے لگے یا غوث اعظم، بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، آپ کی وجہ سے آج زندہ سلامت آ گئے ہیں۔ پوچھا کیا؟ کہا ہم کشتی میں تھے اور ہماری کشتی ڈوب گئی تھی، بس ہم نے پکارا یا غوث اعظم المدد المدد، یا غوث اعظم المدد، یا پیران پیر ہماری مدد کیجیے، بس اتنی ہم نے پکارنا تھا کہ ایک ہاتھ آیا اور ہماری کشتی کو یوں نکال دیا۔ سب سمجھ گئے آستین سے پانی کیوں ٹپک رہا تھا، سب سمجھ گئے۔ اب یہ والی کرامتیں بتاؤ نا تو منافقین کو اور ہم میں سے بھی کئی کو کوشچن چالو ہو جاتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہوگا؟ تو بھائی ڈر ڈرتے لوگ کرامت بیان کرتے ہیں۔ ارے ڈر ڈر کے بیان نہیں کرو، اچھے سے بتاؤ۔ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پاک میں سورہ نمل میں پڑھو نا، قرآن تو مانتے ہو نا؟ ولیوں کی کرامت ہم بیان کرتے ہیں تو بڑی باتیں ہونے لگ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے کیا، ویسا ہوتا ہے کیا؟ اچھا تو پھر قرآن پاک نہیں مانتے؟ قرآن تو اللہ کی روشن دلیل ہے نا، جس نے ایک لفظ، ایک حرف اس کو نہیں مانا تو پھر وہ تو کافر ہو گیا۔ قرآن میں سورہ نمل میں دیکھو کہ ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں کہا کہ کون ہے جو سبا کی ملکہ کا تخت یا حاضر کرے؟ تو اس میں سے ایک جن اٹھا، آپ کے تابع تو سب تھے، ایک جن اٹھا کہنے لگا مجھے حکم دیجیے اللہ کے نبی، یا سلیمان علیہ السلام مجھے حکم دیجیے۔ کہا کتنی دیر میں لاؤں گے؟ اور وہ ہزاروں کلومیٹر دور تھی ملکہ بلقیس، سبا کی مہارانی، آگ کی پوجا کرتی تھی، اس کے تخت کو لے کر بلوانا تھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، کے دربار میں۔ تو ایک جن نے کہا میں لاتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ کہا کتنی دیر میں لاؤں گے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے۔ نہیں، اس نے کہا آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت پہنچا دوں گا، دربار برخاست ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے۔ اب دربار تو 2 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، جتنی دیر میں برخاست ہوتا۔ کہا نہیں، اس کے پہلے کون لاتا ہے؟ اس کے پہلے کون لاتا ہے؟ تو پھر آصف بن برخیہ، آصف بن برخیہ جو تھے نا، وہ ایک اہل کتاب کا علم رکھتے تھے، کتاب کا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا، کتاب کا علم تھا۔ علم اتنی بڑی چیز ہے، اچھی طریقے سے اگر قرآن پڑھنا سیکھ لینا لوگ، بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہو جائے۔ علم ہو، ساتھ میں عمل ہو اور تقوی ہو تو کرامتیں اپنے آپ ہوتی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر سے دور پوچھا آصف سے، آصف بن برخیہ سے، کتنی دیر میں لاؤں گے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے۔ بنا گئے آپ دربار میں ہی بیٹھے رہے، اور پلک جھپکنے سے پہلے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت بلقیس سمیت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا۔ اور تخت کتنا سا تھا معلوم، کتنا بڑا تھا معلوم ہے؟ کوئی چھوٹا سا نہیں تھا، یوں آ گیا، 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا، اتنا بھاری کہ ہزاروں لوگ مل کے اس کو اٹھا نہ سکے۔ وہ تخت کے ساتھ مہارانی کو وہاں پہنچا دیا۔ تو جب بنی اسرائیل کے ایک شخص، بنی اسرائیل کے ایک ولی کی کرامت یہ ہے
کہ جسے، اور پھر کیا کہا انہوں نے، ان کے زبان میں جواب کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا کیسے لائے؟ تو کہا ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت کو تو اللہ نے فضل کبیرہ فضل اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، تھوڑا نہیں، بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو عطا کیا ہے۔ 120 صفحے ہوں گی جنت میں۔ جنت میں کتنی صفحے ہوں گی؟ 120۔ پوری جنتیوں کی صفحے کتنی ہوں گی؟ 120، اور وہ 100 لوگوں پہ مشتمل نہیں ہوں گی۔ ایک صفحے کا لاکھوں کروڑوں اربوں کے برابر ہوگی۔ کل ملا کے 120 صفحے ہوں گی، اور اس میں ہر نبی کی امت ہوں گی۔ 120 صفحوں میں ہر نبی کی امت ہوں گی، لیکن 80 صفحے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوں گی، اور صرف 40 صفحے تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں نا ان کی امتیں ہوں گی۔ سوچو کتنا بڑا شرف دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ ہم کتنے امیر ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کتنا گھٹیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ کتنی دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں، دنیا کا عیش و عشرت ہے، دنیا کی فالتو باتیں ہیں، دنیا کے یہ انجوائمنٹ ہے۔ یہ دنیا کے انجوائمنٹ ہمارے کیا کام آنے والے ہیں؟ تقوی سے، پرہیزگاری سے رہنا اور عبادتیں کرے۔ قرآن ابھی ہمارے پاس ہے، قیامت، ہم قرب قیامت میں جی رہے ہیں، نہ جانے کب قیامت کا فرمان آ جائے، قرآن پاک کے حرف کب اٹھا لیے جائے۔ جس قدر ہو سکے اس قرآن سے مستفید ہو، فائدہ اٹھائیں، قرآن کی تلاوت پہ تلاوتیں کریں۔ اپنے والدین گئے ہیں، ان کو زیادہ قرآن پاک پڑھ کے ان کو پہنچائے۔ وقت ملے تو یہ کام کرے نا، علم سے علم حاصل کرے۔ علم والوں کی برابری تو ہم بڑی کرتے ہیں، لیکن علم سیکھنے میں ہم رشک نہیں کرتے کہ ہم اتنا علم ہم بھی تو سیکھ لیں نا۔ ہم اس میں کوشش کریں، اس میں کمپٹیشن کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے والا بنائے۔ علم سے بڑی کوئی دولت نہیں، کوئی نعمت نہیں۔ علم اتنی بڑی چیز ہے کہ علم سے زندگی انسان کی سنور جاتی ہے، عقل و دانش کی ہر ایک شے نکھر آتی ہے۔ بے پڑھے جو ہے بھٹکتے ہیں ہر ایک منزل پر، عمر کرتے ہوئے افسوس گزر جاتی ہے۔ اللہ ہمیں افسوس کرنے والا نہ بنائے، ہمیں زندگی کو کیش کرنے والا، ہر لمحے کو سمجھنے والا، ولیوں کی زندگی پہ غور و تفکر کر کے اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے والا بنا دے۔ ہم تو ولیوں والے ہیں، اور ولی والے کے بارے میں آخری میں ایک شعر بول کے بیان اپنا ختم کرتی ہوں۔ تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، میرے خواجہ ہیں میری بگڑی بنانے والے، میرے خواجہ ہیں میری بگڑی بنانے والے، ہیں میرے غوث مجھے آقا سے ملانے والے، ہے میرے غوث مجھے آقا سے ملانے والے، اور میرے آقا ہے مجھے رب سے ملانے والے، میرے آقا ہے مجھے رب سے ملانے والے۔ یہ سلسلے ہیں، مائل سٹون ہیں، ان کے بنا اللہ نہیں مانتا۔ ہم اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرتے۔ لوگ بولے کہ یہ غوث پاک کیوں کرتے ہیں؟ ارے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، پھر وہ ہمیں دیتے ہیں، ورنہ انہوں نے تو، آپ نے تو جب بھی کہا، جو بھی کام کیا، انہوں نے اس کی کریڈٹ خود نہیں لیا، خود اپنی تعریف نہیں کرائی۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ مردے کو زندہ کر کے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ ایک عیسائی تھا، وہ کہنے لگا، ایک مسلمان سے جھگڑا کر رہا تھا کہ بولے ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا۔ اب بیچارہ مسلمان جو تھا کم پڑھا لکھا تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس، خاموش تھا۔ غوث اعظم سن رہے تھے، فوراً آئے، کیا کہا تو نے؟ تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، حالانکہ میرے آقا نے کئی مردے زندہ کیے ہیں، لیکن اس مسلمان کو جواب دیتے نہیں آیا۔ کہنے لگا آقا کی بات بہت بڑی ہے، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھ کو بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ اچھا تو کر دو گے تو بولے میں تو پھر مسلمان بن جاؤں گا، اور نہیں ہوا تو پھر بول دیکھ تو صحیح، چل بتا کس کو کرنا ہے۔ قبرستان لے گیا، ایک دم پرانی قبر کے اوپر لے گیا، اور کہا اس کو تو میرے باپ دادا بھی نہیں جانتے اس میں کون ہے، اس قبر والے کو زندہ کرو۔
بس میرے غوث اعظم کی زبان سے نکلا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو کہنا تھا کہ اس میں سے ایک عورت جو بنی اسرائیل کی تھی کلمہ پڑھتے ہوئے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی عبد القادر اللہ تجھے اچھا رکھے، تمہاری وجہ سے میں نے نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھ لیا اٹھ کر، میں اتنے سال پرانے سالوں سے میں قبر میں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم اللہ کے ولیوں والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور محبوب اپنے لاڈلے بیٹے سے محبت کرتے ہیں کہ وہ کیا مرے تبائے غو سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی پوچھے وہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہے پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو کتے ہیں تو مذاق مت سمجھ لینا، ہم اس در کے کتے بھی بن جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کتا غوث اعظم کا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ شیر کو بھی پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ طاقت، وہ قوت، وہ نور، وہ علم، وہ محبت، وہ دولت عطا کر دے کہ ہم کبھی کسی کے محتاج نہ رہے، کبھی کسی کے اللہ ہم کو محتاج نہ کرے، آخری پل تک دین کی خدمت کراتے رہے، دین کا کام ہوتا رہے، اور ہم سب بڑھ چڑھ کر دین کے کام میں حصہ لیں۔ اور آپ سب سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے زیادہ سے زیادہ لنک کو شیئر کیا کرے کہ جو بھی سننے میں آئے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں سنور جائے تو اس کا ثواب آپ سب کو بھی ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔